مولائے روم جب مولوی تھے مولائے روم نہیں بنے تھے. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. ابھی مولوی تھے مولائے روم نہیں بنے تھے تو وہ بھی پھنس گئے. طالب علموں کو پڑھا کے ظہر کی نماز کی اور لنچ کی بریک ہوئی, اندر حجروں میں گئے سارے. اس زمانے کتابیں چھپتی تو تھی نہیں, قلمی مخطوطے ہوتے تھے سیاہی کے, تو مخطوطوں کے ساتھ وہ سارے مخطوطے کتابیں انبار پڑا تھا. شاہ شمس تبریز, یہ ملتان والے نہیں ہیں, یہ لوگوں کو بغالتا ہے, وہ ادھر قونیہ میں ہی ہیں. تو شاہ شمس تبریز وہ فقیر وہ عاشق, تو وہ پاس آ کے بیٹھ گئے. جب سارے چلے گئے انہوں نے وہ سارے مخطوطے کتابوں کے اٹھائے سیاہی والے قلمی, اور مسجد کے سین میں تالاب تھا, اس سارے تالاب میں پھینک دی. وہ تالاب میں نے دیکھا ہے وہ تالاب وہاں ہے, قونیہ میں ہے. تو سارے مخطوطے تالاب میں پھینک دی کتابیں. ایک شور مچ گیا, ہنگامہ محشر بپا ہو گیا کہ سارا علم برباد ہو گیا سارا علم برباد ہو گیا. تو وہ مولانا روم باہر آ گئے, طالب علم بھی آ گئے, انہوں نے پکڑ لیا درویش کو. انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اس نے کہا بھائی کوئی طرح شور کیوں مچاتے ہو, مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ تباہی کر دیا آپ نے, ساری کتابیں پھینک دیا آپ نے پانی میں, سیاہی پانی میں گھل گئی, کتابیں گئی, ختم, علم رواں ہو گیا, پانی میں رواں ہو گیا. ہمارا بچہ کچھ نہیں پوچھتے ہیں کیا ہو گیا, کہتے نہیں صبر کرو. نیچے اترے تالاب میں. ہوا یہ تھا کہ جب وہ پڑھا رہے تھے مسائل فلسفے کے بڑے دقیق اور علمی نکات, تو اس وقت شاہ شمس تبریز نے ایک سوال کر دیا, این چیست, یہ آپ کیا بحث کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کیا بحث کر رہے ہیں, کیا ہے؟ مولانا روم نے کہہ دیا تھا یہاں علم کہ تو نہ دانی, درویش یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا, یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا. بس بات ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر چلے گئے, انہوں نے سارا علم اٹھا کر پانی میں پھینک دیا. اب آ گئے سارے, کھڑا کیا اور پانی میں اتر گئے شمس الدین تبریز, اور بھرا ہوا تالاب پانی کا, کتابیں پانی سے نکالتے تھے اور جاڑتے تھے, ان میں سے گرد نکلتی تھی. ایک ایک کتاب پکڑاتے اور کہتے مولوی صاحب دیکھ لیں کہیں سیاہی پگھل تو نہیں گئی. ہر کتاب اصلی حالت پہ تھی. جب ساری کتابیں نکال دیں اور بجائے پانی کے گرد جاڑتے تھے تو مولانا روم کانپ اٹھے, پوچھا درویش سے این چیز یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہاں علم کہ تو نہ دانی, یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا, یہ وہ علم ہے کہ تو نہیں جانتا. تیرا علم پڑھنے سے متعلق تھا, یہ دیکھنے سے متعلق ہے. مولانا روم نے کہا او علمو بس کریو یار, بولے شاہ صاحب علمو بس کریو یار, سانو ہکو الف درکار. شاہ شمس تبریز کے پیچھے لگ گئے, کیا پیچھے لگ گئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ خود کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. کال چھوڑ کے جب تک اس حال میں نہیں آیا وہ مولوی تھا, مولائے روم نہ تھا. تو یہ بتا رہا ہوں, یہ جو تحریک ہے یہ تحریک لوگوں کو کال سے نکال کر حال میں لانے والی, اور یہ تحریک اس صدی کی رسول نما تحریک ہے جس نے لوگوں کی عقلوں, شعوروں اور علموں پر پڑے ہوئے جہالت کے پردے اٹھا کر مصطفیٰ کا مقام دکھا دیا ہے. شرق تا غرب مصطفیٰ کا مقام دکھا دیا. اور ایک وقت تھا جب لوگ زبان کھولتے تھے مصطفیٰ کے مقام پہ, حضور کی شان پر تان کرتے تھے, اعتراض کرتے تھے, مناظرے, تنقیدیں, اور پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. یہ تحریک منہاج القرآن کے پہلے 10 سال کی جنگ نہیں, ان کی زبانیں بند کی. آج کوئی بات کہنے کی جرت نہیں کرتا. آج وہ بھی نظام مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں, وہ بھی میلاد مناتے ہیں, وہ بھی حضور کے ترانے گاتے ہیں, وہ بھی یعنی ڈیفنس پہ ڈال دیا, ان کو ڈیفنسو کر دیا, اور مقام مصطفیٰ کو اتنا اجلا کیا
کہ روئے زمین پر ہے کسی کی جرت کہ مقام مصطفیٰ پر کوئی بات کر دے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کبھی کبھی وہ وقت ہوتا ہے جو علم کی زبان سے سمجھنا چاہے اسے علم کی آنکھ سے مصطفیٰ کا مقام دکھا دے, اور جو علم کی زبان سے نہ سمجھنا چاہے آنکھ سے سمجھنا چاہے. خدا کی قسم میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کبھی کسی مجلس میں کوئی آ کے کہے اسے مصطفیٰ کا مقام دکھا دو. یہ تحریک رسول اللہ تحریک ہے, یہ رسول مقام مصطفیٰ کی معرفت کی تحریک ہے, یہ رسول غلامی مصطفیٰ کے فیض کی تحریک ہے, یہ رسول بچتے ہوئے کو پکڑ کر مصطفیٰ کی گلی میں پہنچا دینے کی تحریک ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں گرا دینے کی تحریک ہے.